السلام علیکم۔ پاکستان نے بھارت کے دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ ان کی اٹیکنگ فارمیشنز کو بھی نیست و نابود کرنے کا فارمولہ بنا لیا ہے۔ حطف 2 یعنی ابدالی میزائل ایک ایسا میزائل ہے جو وسطی بھارت میں بھارت کی اٹیکنگ فارمیشنز کو نیست و نابود کر سکتا ہے، یعنی بھارت کے حملے سے پہلے ہی ان کی اٹیکنگ فارمیشنز صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ پہلے حطف 2 یعنی ابدالی میزائل کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تھی، اب اسے بڑھا کر 450 کلومیٹر کر دیا گیا ہے، یعنی امبالہ، بٹنڈا، اجمیر اور گنگا نگر جیسے علاقے جہاں بھارت کی اٹیکنگ فارمیشنز موجود ہیں ان کو ایک میزائل کے ذریعے صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے سب سے بہتر اسٹریٹجی ہے اٹیک کرنا، اور پاکستان نے اٹیک کرنے کے لیے اپنے میزائلوں کو کی صف بندی کر لی ہے، یعنی پاکستان کے میزائل بھارت کو بھارت کے اندر نشانہ بنا کر مفلوج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے آج تجربہ کیا ہے ابدالی یعنی حطف 2 میزائل کا۔ ابدالی میزائل ایک ایسا میزائل جس کی رینج بڑھا کر 450 کلومیٹر کر دی گئی ہے۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 4 سے 5 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ یہ میزائل 450 کلومیٹر کا فاصلہ 3 سے 4 سے 5 منٹ میں میکسیمم طے کر سکتا ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے کہ جہاں پر بھارت کی اٹیکنگ فارمیشنز موجود ہیں، یعنی گنگا نگر، یعنی بٹنڈا، امبالہ، یہاں پر بھارت کے وہ فارمیشنز موجود ہیں، وہ فوجیں موجود ہیں جو دفاع کے پیچھے اٹیکنگ فارمیشنز ہوتی ہیں، جو کچھ دنوں کے اندر بھارت کی سرحدوں پر پہنچ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو سب سے بہترین اسٹریٹجی جو پاکستان نے کی ہے، تیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اٹیکنگ فارمیشنز کو ان کے اپنے علاقوں میں ہی انگیج رکھنا، یعنی کہ جب وہ نکلنے بھی نہ پائیں، اپنی چھاونیوں سے نکلنے بھی نہ پائیں، تو اسی وقت ان کو ان کی چھاونیوں کے اندر اٹیک کر کے ان کو مفلوج کر دیا جائے، اور اس دوران پاکستان کو ایک موقع ملے کہ وہ پہلے بھارت کی دفاعی فارمیشنز کو تسخیر کرے، اس کے بعد جو گیپ اس کو دفاع اور اٹیک کے درمیان ملے، اس کے درمیان اپنی بہتر اسٹریٹجی کے ذریعے بھارت کے اندر کچھ علاقوں کو اگر کیپچر کرنے کے مواقع ملے تو ان کو اس وقت کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر سکے۔ تو آج ابدالی 2 کا جو میزائل کا تجربہ کیا گیا، یہ شارٹ رینج میزائل ہے، زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے، اس کی سائز بھی چھوٹا ہے، ایٹامک وار ہیڈز اور روایتی وار ہیڈز دونوں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی بھارت کو یہ میزائل، نصر میزائل کا تو خوف بھارت پر پہلے سے ہی حاوی تھا، پہلے سے ہی ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جس کی وجہ سے جو ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اب اس کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن پر دوسرا اٹیک اس میزائل یعنی ابدالی میزائل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اب بھارت کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے تحت بھارت نے اپنی دفاعی فارمیشنز کو پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کرنا تھا، ان کا علاج تھا نصر میزائل، یعنی وہ سرحد کے قریب بھارت کی دفاعی فارمیشنز کو جو حملے کے بارے میں سوچ رہی تھیں ان کو سرحد پر انگیج کرتا۔ اس کے پیچھے بھارت کی اٹیکنگ فارمیشنز تھی، ان اٹیکنگ فارمیشنز کو انگیج کرنے کے لیے پاکستان نے ابدالی یعنی حطف 2 میزائل کی رینج کو بڑھا دیا ہے، اب وہ 150 سے 200 کلومیٹر سے بڑھ کر 450 کلومیٹر ہو گئی ہیں، یعنی بھارت کے اندر کوئی بھی آرمی کی موومنٹ ہوگی، اس موومنٹ کو اس میزائل کے ذریعے انگیج کیا جا سکتا ہے۔ روایتی وارہیڈز کی بات کریں تو یہ بہت بڑے وارہیڈز لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ٹینکوں کی ایک بٹالین کو یا اے پی سیز کو یا فوجیوں کی ایک فارمیشن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر چھوٹے ایٹامک وارہیڈز یعنی 1 کلو ٹن کا وارہیڈ اس کے ساتھ بھیج دیا جائے تو یہ پوری ایک فارمیشن کو، ٹینکوں کی ایک فارمیشن کو، ایک بٹالین کو، توپ خانے کو، فوجیوں کو، انفینٹری کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ تو پاکستان کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آج، جو خاص طور پہ پاکستان نے اس کا تجربہ کیا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ابھی تک جاری ہے، ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے، دنیا بھر کی طرف سے بھارت پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بھارت اپنے رویے میں بہتری لائے اور پاکستان پر بے سروپا الزام لگانے کے بجائے پہلے معاملے کی تحقیقات کرے، پہلے دہشت گردوں کو گرفتار کرے، دہشت گرد پکڑے جائیں، تفتیش ہو، پھر پتہ چلے کہ کہاں سے دہشت گرد آئیں تو ان کے خلاف ضرور کارروائی کرے، اور اگر ان کو ثبوت ملتے ہیں تو پاکستان کو وہ ثبوت فراہم کرے اور پاکستان اس کے بعد کارروائی کرے گا۔ اور پاکستان تو پہلے ہی اس بات کی گارنٹی دے چکا ہے، بلکہ پیشکش کر چکا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ان معاملات کی بین الاقوامی سطح پر تفتیش کرانے کے لیے تیار ہے اور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے، بلکہ پاکستان نے تو
جو پہلگام واقعہ ہے اس پر شدید رنج و غم کا اور افسوس کا اظہار کیا، اور پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا کہ سویلینز کا مارا جانا پاکستان کو کسی طرح بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں کشمیری عوام بھی غم و غصے کا اظہار کریں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے بھی اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ ایسے میں بھارت کا یہ رویہ یہ بالکل غیر فطری ہے اور غیر ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکہ جو اس جنگ کو روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، امریکہ کے اندر بھی پالیسی کے اندر تھوڑا سا اختلاف دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں، اس کے علاوہ جو وہاں ان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کی پالیسی تو بڑی واضح ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کو پیشنس کا مظاہرہ، ٹالرنس کا مظاہرہ کرنے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے دور رہ جائے کیونکہ یہ جنگ اس خطے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ لیکن بھارت کے داماد جے ڈی وینس کی زبان ایک علیحدہ کہانی بیان کر رہی ہے۔ جے ڈی وینس صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بھارت کو شے دے رہے ہیں کہ وہ ابھی ریسٹرینٹ سے تو کام لے، کوئی ایسا حملہ نہ کرے کہ جس سے بہت بڑی جنگ پھیل جائے، لیکن وہ اشاروں کنایوں میں بھارت کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ وہ غیر روایتی انداز میں کچھ ایسا کام کرے کہ جو خطے میں جنگ نہ پھیلے لیکن اس کا رد عمل بھی سامنے آ جائے۔ تو یہ بھائی جان جے ڈی وینس صاحب، یہ آپ کا سسرال ہے، لیکن یہ ملکوں کا معاملہ ہے، یہ دو اٹامک پاورز کی آپس کی جنگ کا معاملہ ہے۔ آپ اشارہ کنایوں میں امریکہ کی جانب سے جو ان کو شے دے رہے ہیں اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے، مودی صاحب کو خوش کرنے کے لیے، آپ جس دن بھارت نے یہ پہلگام کا ڈرامہ کیا اس دن بھی آپ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنی بیگم صاحبہ کو، انڈیا کے رہنے والی بیگم صاحبہ کو لے کر وہاں موجود تھے۔ تو اب یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ جے ڈی وینس صاحب بھی مودی صاحب کے اس منصوبے میں کسی نہ کسی طرح شامل ہیں۔ اگر شامل نہیں بھی ہیں تو وہ اس کو شے دے رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کو کہیں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے، تو جے ڈی وینس صاحب کا فرمانا ہے کہ بھارت اس انداز سے رد عمل دے کہ وسیع علاقائی تنازع پیدا نہ ہو، یعنی وسیع علاقائی تنازع پیدا نہ ہو، یعنی چھوٹا علاقائی تنازع پیدا ہو جائے، بڑا وسیع علاقائی تنازع پیدا نہ ہو۔ دوسری جانب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بالکل واضح ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ان کو تو مطلب اس کی تاریخ بھی نہیں پتہ تھی۔ انہوں نے کہا جی 1500 سال سے پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑ رہے ہیں، کشمیر کا تنازع ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیں گے، امید ہے کہ لڑیں گے بھی نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ذمہ دار ملک ہیں اور مل بیٹھ کے آپس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ دوسری جانب داماد جی جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھارت کو مسلسل شے دے رہے ہیں، حملے کے دن بھی موجود تھے، اس ڈرامے کے دن بھی وہاں موجود تھے، اور آج انہوں نے آؤٹ آف دا وے، ایک آؤٹ آف دا باکس ایک انٹرویو دے کے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ جناب انڈیا کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر لیں کہ وسیع علاقائی تنازع پیدا نہ ہو، یعنی کہ کوئی اس معاملے کو ختم نہ کریں، اس کشیدگی کو ختم نہ کریں، اس کو بڑھاتے رہیں، لیکن ایسا کوئی حملہ نہ کریں کہ جس سے بڑا تنازع پیدا ہو جائے۔ دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔